السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو کچھ نظر آتے ہیں، ہمارا جسم جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے، کیسے بنتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کر ہماری ہڈیاں بنتا ہے، ہمارے بال بنتا ہے، ہمارے گوشت پوست بنتا ہے۔ کہ یہ جو ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں جا کر ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، یہ کس وجہ سے ہے، اس کے لیے ہمارے جسم میں کون سا نظام ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمارے جسم میں ہاضمہ کا نظام ہے، جو ہم جو کچھ کھائیں اس کو اس قابل کر دیتا ہے کہ ہمارے جسم کا حصہ بن جائے۔ یعنی کھانا کھانا اور یہ ہاضمے کا نظام صرف ایک خود کار نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھے ہوئے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، ہمارا نظام اس کو توڑ پھوڑ کر وٹامنز، توانائی اور جسم کے ضروری اعضاء میں بدل دیتا ہے۔ جب اتنا بہترین نظام ہے تو پھر ہمیں اس کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارا منہ ہے، ماؤتھ، اس کے اندر ٹیتھ ہیں، ہمارے دانت ہیں اور زبان ہے۔ دانت ہمارے خوراک کو توڑتے ہیں، زبان چمچے کا کام کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ جو خوراک ابھی نہیں ٹوٹی، جو پارٹیکلز ابھی نہیں ٹوٹے، ان کو اٹھا کر دانتوں کے نیچے کرتی ہے، اور دانتوں میں جو خوراک، جو پارٹیکلز ٹوٹ کر مناسب مقدار میں ہو گئے، اس کو اندر ہمارے ایسوفیگس میں، غذا کی نالی میں بھیج دیتی ہے۔ اور اگر ہمارے منہ کے اندر یہ تھوک ہے، سلائیوا ہے، یہ نہ ہو تو یہ توڑ پھوڑ کا عمل جو دانت کرتے ہیں یہ بالکل نہ ہو، کیونکہ منہ سوکھ جائے گا۔ اس کے بعد خوراک ہمارے ایسوفیگس سے گزرتی ہوئی ہمارے معدہ میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے معدہ کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں؟ ہمارے معدے میں ڈائجسٹو انزائمز ہیں، HCl ہے، اور سب سے بڑا کام خوراک کو کیمیکلی توڑ کر چھوٹا کر دیتا ہے، اور اس خوراک کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے ہوں یا کوئی جراثیم چلے گئے ہوں تو اس کو HCl کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ پھر اس خوراک کو معدہ پش کر دیتا ہے آگے اسمال انٹسٹائن میں۔ اسمال انٹسٹائن کے 3 حصے ہیں، ایک ڈیوڈینم ہے، دوسرا جیجونم ہے، تیسرا ایلیم ہے۔ اس اسمال انٹسٹائن کے اندر خوراک کو اتنا باریک کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر، اسمال انٹسٹائن کے اندر موجود ولائی، جو بال کی طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے اور خوردبین میں سے دیکھا جاتا ہے تو بہت بڑا ایک مشین کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس چھوٹے سے بال کے اندر خون کی نالیاں چلتی ہیں، جو خوراک چھوٹی آنت نے ہضم کی وہ خوراک اس ولائی میں موجود خون کی نالیوں سے جذب ہو جاتی ہے اور خون کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر یہ بلڈ فوڈ کے پارٹیکلز کو لے کر سیدھا لیور کے پاس جاتا ہے۔ لیور اس کی اسکروٹنی کرتا ہے، لیور اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی کیمیکل، کوئی زہریلے مادے، کوئی ٹاکسک میٹیریلز آ گئے ہیں تو ان کو توڑ پھوڑ کر نارملائز کر دیتا ہے، یا پھر ان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد پوری باڈی کے اندر بلڈ لے کر جاتا ہے اور ہر سیل کے پاس فوڈ کے پارٹیکلز پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسمال انٹسٹائن میں جو چیزیں، جو پارٹیکل، جو فوڈ، جو خوراک ہم نے کھائی تھی، اس میں سے جو چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوئی، بلڈ میں ایبزارب نہیں ہوئی، ان کو اسمال انٹسٹائن پش کر دیتی ہے لارج انٹسٹائن کے اندر۔ لارج انٹسٹائن اس کو اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیتی ہے، اور پھر ایک خاص وقت کے بعد جب ہمیں حاجت محسوس ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے جسم سے یہ ویسٹ پروڈکٹس، ویسٹ مٹیریل نکال دیا جاتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کو موسٹ افیکٹو رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہترین خوراک کھانی ہے، یعنی بیلنس ڈائٹ کھانی ہے، جس میں فروٹس ہوں، دالیں ہوں، سبزیاں ہوں۔ نمبر 2، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، یعنی کم از کم 8 گلاس 24 گھنٹے میں ضرور پئیں۔ اور تیسری بات، جب کھانا کھائیں تو کھانے کو اچھے طریقے سے چبائیں۔ روزانہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں،
چونکہ ورزش آپ کے جسم کو متحرک اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، سستی کو دور کرتی ہے، آپ کے نظام ہاضمہ کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ باہر جائیں، باغ میں بیٹھیں، کھلی ہوا میں سانس لیں، اس سے آپ کے ذہنی تناؤ ختم ہوگا، بہت سے انزائمز آپ کے ریلیز ہوں گے، دماغ اچھا کام کرے گا، معدے کو اچھے